السلام علیکم ناظرین، وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر ہر شخص کو پسند ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے کھیل۔ آج ہم آپ کو تمام مشہور کھیلوں کے عظیم ترین کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ کھیل کا عظیم ترین کھلاڑی کون ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ کرکٹ کا عظیم ترین کھلاڑی ڈان براڈمن کرکٹ کی دنیا کا عظیم ترین شخص ہے۔ وہ آسٹریلین کرکٹر تھا۔ ڈان براڈمن نے 1928 سے 1948 تک کرکٹ کھیلی۔ براڈمن کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کو 72 برس گزر چکے ہیں۔ بہت سے بہترین کرکٹرز آئے اور گئے، لیکن کوئی بھی ڈان براڈمن کے ریکارڈز توڑ کر ان کی جگہ نہیں لے سکا۔ براڈمن ٹیبل ٹینس کی بال اور ایک 2 انچ چوڑی لکڑی سے پریکٹس کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی چھڑی سے بال کو ایک کھردری دیوار پر مار کر سالوں پریکٹس کرتا رہا، اور اس پریکٹس نے ہی اس کو غیر معمولی بنا دیا۔ اس کے ریکارڈز ناقابل تذکیر مانے جاتے ہیں۔ اس نے ایسے ریکارڈز بنائے تھے جیسے ہائیسٹ کیریئر بیٹنگ ایوریج 99.94%۔ انہوں نے سب سے زیادہ ڈبل سینچریز بنائیں 12، ایک سیریز میں سب سے زیادہ سینچریز 3 اور سب سے زیادہ ٹرپل سینچریز 2 بھی انہوں نے ہی بنائیں، جو کہ ایک عام کرکٹر کے لیے توڑنا تو دور کی بات، سوچنا بھی مشکل ہے۔ ڈان براڈمن کا 25 فروری 2001 کو آسٹریلیا میں انتقال ہو گیا، لیکن کرکٹ کی تاریخ میں وہ امر ہو چکے ہیں۔ اسکواش کا عظیم ترین کھلاڑی جب جیتنا معمول ہو جاتا ہے تو ہارنا خبر بن جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے اسکواش کی تاریخ کے سب سے عظیم پلیئر، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر خان کی۔ جہانگیر خان 1981 سے 1985 اور 1988 میں ورلڈ اوپن چیمپئن رہے، اور اسی کے دوران 1982 سے 1991 تک مسلسل برٹش اوپن کے چیمپئن بھی رہے۔ جہانگیر خان کی جیت اتنی یقینی تھی کہ دوسرے ٹاپ پلیئرز نے تو چیمپئن بننے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا جب تک جہانگیر ریٹائر نہیں ہوتا، اور کچھ نئے کھلاڑیوں نے تو اسکواش یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ جب تک جہانگیر موجود ہے اس کھیل میں کسی کی دال نہیں گلنے والی۔ ایک اسکواش پلیئر تو اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے جہانگیر خان کو ہاتھ لگا کے چیک کیا کہ آیا یہ انسان ہے بھی یا کوئی اور مخلوق۔ جہانگیر خان کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کو پیدائشی طور پر ہرنیا تھا، اور ان کے ڈاکٹر نے ان کو اسکواش کھیلنے سے سختی سے منع کیا تھا، کیونکہ یہ ان کی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ لیکن جہانگیر خان نے کسی رکاوٹ کو اپنے خوابوں کے درمیان نہیں آنے دیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ لیجنڈ ہیں۔ This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. باکسنگ کا عظیم ترین کھلاڑی کیشیس مارسلس کلے، جن کو ہم محمد علی کلے کے نام سے جانتے ہیں، بے شک وہ دنیا کے عظیم ترین باکسر ہیں، اور اسی لیے ان کا لقب بھی دی گریٹسٹ ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ محمد علی کلے کو دنیا میں موجود سب سے زیادہ مشہور آدمی مانا جاتا تھا۔ کوئی اپنے ملک کے سربراہ کا نام جانے یا نہ جانے، محمد علی کلے کو جانتا تھا۔ علی نے اپنے وقت کے تمام نامی ہیوی ویٹس کو شکست کا مزہ چکھا کر اپنے آپ کو رنگ کا بیتاج بادشاہ ثابت کیا تھا۔ انہوں نے 1960 کے اولمپکس میں سونے کا میڈل حاصل کیا، اور اس کے بعد 3 بار ہیوی ویٹ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والے پہلے باکسر بن گئے۔ محمد علی کی کامیابی کے پیچھے ان کی کیٹ آئی ریفلیکشنز، اسٹیمنا، تیر جتنے تیز اور ہتھوڑے جتنے مضبوط ہاتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک منفرد خوبی عطا فرمائی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ محمد علی میں اللہ نے وہ سارے گن جو کہ ایک باکسر کو عظیم بنا سکتے ہیں قدرتی طور پر موجود تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں ایسے ہوتا ہے کہ جب علی 2 یا 3 سال کا بچہ تھا، کھیل کے درمیان علی نے اپنی والدہ کے مکہ مار دیا۔ حیرت انگیز طور پہ ان کی والدہ کا دانت ٹوٹ گیا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک عام چھوٹے بچے کا مارا ہوا مکہ ایک بڑے شخص پر اتنا اثر انداز ہو سکتا ہے۔
یقیناً آپ کا جواب بھی نہ ہی ہوگا، لیکن وہ مکہ مارنے والا کوئی عام بچہ نہیں تھا، اور اس بات کی گواہ تو دنیا ہے۔ محمد علی نے اپنے پورے کیریئر میں 61 فائٹس لڑی، جن میں سے 56 لڑائیوں میں ان کو جیت حاصل ہوئی، اور ان میں سے 37 ناک آؤٹس تھے، اور صرف 5 بار علی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے کیریئر کو باکسنگ کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ محمد علی کلے 74 سال کی عمر میں 3 جون 2016 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس طرح اس عظیم آدمی کی زندگی کا اختتام ہو گیا، لیکن وہ آج بھی اپنے فینس کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ٹینس کا عظیم ترین کھلاڑی جان میکنرو ایک امریکن ٹینس پلیئر تھے۔ میکنرو نے اپنے کیریئر میں 77 سنگل اور 78 ڈبل ٹائٹل جیتے، اور یہ ریکارڈ ابھی تک کوئی نہیں توڑ پایا ہے، اور بلا شبہ وہ ٹینس کا لیجنڈ ہے۔ جان میکنرو کی مشہوری کی وجہ صرف ان کی بہترین اسکلز ہی نہیں، بلکہ ان کی امپائر سے میچ کے دوران پوائنٹس پر لڑائیاں بھی ہیں، جو کہ لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ No mistakes so far in this match, right? You haven't overruled anything. No mistakes whatsoever. Second stop, please. Answer my question! The question, jerk! Code violation, verbal abuse, points, Mr. McEnroe. میکنرو کے مطابق امپائر کو کھیلنا نہیں آتا، مجھے کھیلنا آتا ہے، اور میں اس کھیل میں چیمپئن ہوں، لہٰذا میں اس بات کا فیصلہ کروں گا کہ پوائنٹ ہوا ہے یا نہیں۔ اور زیادہ تر امپائرز کو ان کا فیصلہ یہ قبول کرنا پڑتا تھا اور ان کو پوائنٹ دینا پڑتا تھا۔ مارشل آرٹس کی عظیم ترین شخصیت بروس لی عام طور پر ایک اداکار کی حیثیت سے مشہور ہے، لیکن در حقیقت وہ مکس مارشل آرٹس MMA کا بانی ہے۔ بروس لی کو 12 کنگ فو ماسٹرز نے ٹرین کیا تھا جو لڑائی کے مختلف طریقے جانتے تھے۔ 12 قسم کی کنگ فو ٹیکنیک سیکھ کر بروس لی نے اپنے ہی خود کی ایک ٹیکنیک بنا لی، اور اس ٹیکنیک سے اس نے اپنے سارے استادوں کو ہرا دیا۔ بروس لی ناقابل شکست ہو گیا تھا، اور کوئی بھی اسے لڑائی کے دوران ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ مارشل آرٹس کا لیجنڈ ہے، اور در حقیقت مارشل آرٹس کو دنیا میں مقبولیت اسی کی وجہ سے ملی ہے۔ بروس لی اپنی صلاحیتوں کو مستقل بڑھانے کی پریکٹسز میں لگا ہوا تھا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے بروس لی اپنے ہاتھ سے گولی روکنے کی پریکٹسز کر رہا تھا، لیکن اس بات کی کسی سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ بروس لی نے اپنی پوری باڈی کو تو انتہا سے بھی زیادہ مضبوط بنا لیا تھا، مگر اپنے دماغ کو اتنا مضبوط نہ بنا سکا۔ 20 جولائی 1973 کو بروس لی ہانگ کانگ میں سوتے ہوئے مر گیا۔ بروس لی کی موت کی وجہ بنی ایک پین کلر، جو کہ اس نے سر کے درد کے لیے سونے سے پہلے لی تھی۔ اسی دوا کے غلط ری ایکشن سے بروس لی کا دماغ سوج گیا، اور وہ صرف 32 سال کی عمر میں وفات پا گیا، مگر آج بھی پوری دنیا میں اسے ایک بہترین ایکٹر، مارشل آرٹ لیجنڈ اور ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان مانا جاتا ہے۔ جمناسٹکس کی عظیم ترین کھلاڑی 1976 مونٹریال اولمپکس میں ایک 14 سال کی لڑکی نے اپنے آپ کو انتہائی تیز رفتار سے ہوا میں گھمایا اور پھر زمین پر بغیر کسی جھٹکے کے لینڈنگ کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نادیہ کمینچ کی۔ جمناسٹکس کی تاریخ میں پرفیکٹ لینڈنگ اور پرفیکٹ اسکور 10 کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ جمناسٹکس ایک ایسا گیم ہے جس میں سب کچھ ججوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور ججوں کا یہ ماننا تھا کہ کوئی کھلاڑی اتنا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کہ اسے ہائیسٹ اسکور 10 دے دیا جائے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کو دیا تھا۔ لیکن نادیہ نے اپنی پرفیکٹ لینڈنگ سے ججز سمیت پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور ججز نادیہ کو پرفیکٹ 10 دینے پر مجبور ہو گئے۔ جمناسٹکس کو پوری دنیا میں مشہور کرنے کا تاج نادیہ کے سر جاتا ہے۔ نادیہ سے پہلے کھیل کا اسکور بورڈ 3 ڈیجٹس کا ہوتا تھا، کیونکہ ہائیسٹ اسکور 9.99 ہوتا تھا۔ تو جب نادیہ نے 10.00 پوائنٹس اسکور کیے تو اسکور بورڈ پر 1.00 نادیہ کا اسکور لگایا گیا، اور ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جمناسٹکس کی تاریخ میں پہلی بار نادیہ کمینچ کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔
نادیہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے امید تھی کہ میں 9.99 پوائنٹس لے لوں گی، لیکن اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ مجھے 10 پوائنٹس مل جائیں گے، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنا بہترین پرفارم کر سکتی ہوں۔ اس سال اس نے مزید 6 پرفیکٹ اسکورز حاصل کیے۔ اس کے کوچ کا کہنا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی اور میں اسے 10 پش اپس لگانے کو دیا کرتا تھا تو وہ 15 لگاتی تھی تاکہ باقی سب سے بہتر بن جائے۔ اس ہارڈ ورک اور پریکٹس نے ہی نادیہ کو اس مقام پہ پہنچایا۔ اس کے کوچ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے 10 پوائنٹس لینا ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ نادیہ کمیونچ کوئین آف مونٹریال 1976 کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے اور وہ جمناسٹکس کی عظیم ترین کھلاڑی ہے۔ باڈی بلڈنگ کی عظیم ترین شخصیت۔ کچھ لوگوں کے اندر بہترین ہونے کی خوبی موجود ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ ارنولڈ شوارزنیگر کا شمار ان لوگوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ ارنولڈ ایک اداکار، بزنس مین، سیاستدان اور 7 بار مسٹر اولمپیا ہیں اور ان ساری فیلڈز میں کامیاب ثابت ہوئے۔ ارنولڈ نہ صرف بطور ایکٹر بلکہ ایک باڈی بلڈر کے طور پہ بھی لیجنڈ ہے۔ ارنولڈ ہی وہ شخص ہے جس نے باڈی بلڈنگ جیسے غیر مقبول اسپورٹس کو پوری دنیا میں اتنا مشہور کر دیا۔ اب پاکستان کی مثال لے لی جائے تو گلی گلی میں باڈی بلڈنگ جمز ہیں۔ ہر لڑکے کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جم نہیں جا سکتا تو وہ ٹین کے ڈبوں میں سیمنٹ بھر کر ہی اپنا شوق پورا کرتا ہے۔ ارنولڈ نے صرف 23 سال کی عمر میں باڈی بلڈنگ کا سب سے بڑا ایوارڈ مسٹر اولمپیا اپنے نام کر کے ریکارڈ بنا دیا، جو کہ آج تک نہیں ٹوٹ سکا۔ اس کا خواب تھا کہ میں دنیا کا سب سے عظیم باڈی بلڈر بنوں، اور وہ اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارنولڈ نے سب سے پہلے 1968 سے 1970 تک مسٹر یونیورس کا ٹائٹل جیتا۔ اس کے بعد 1970 سے 1975 تک لگاتار مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل حاصل کیا، اور اس کے بعد 1980 میں آخری بار مسٹر اولمپیا بنا اور باڈی بلڈنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تاکہ بطور ایکٹر اپنے کیریئر کو جاری رکھ سکے۔ اور باڈی بلڈنگ کی طرح اس سپر اسٹار نے اداکاری میں اپنے جوہر دکھا کر پوری دنیا کو اپنا فین بنا لیا۔ Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? No, can't see her. She's making a statement. Where is she? Look, it may take a while. You want to wait? There's a bench over there. I'll be back. Some damn fool accused you of being the best. Dylan! You son of a bitch! What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? Huh? Had enough? Make it easy on yourself, Dutch. Okay. آج بھی بہت سے لوگ آرنولڈ سے متاثر ہو کر باڈی بلڈنگ شروع کرتے ہیں۔ گولف کا عظیم ترین کھلاڑی۔ گولف کی تاریخ کا سب سے بڑا پلیئر جیک نکولس مانا جاتا ہے۔ نکولس کو اسپورٹس مین بننے کا شوق بچپن سے تھا اور ان کے والد کی حوصلہ افزائی بھی ان کے ساتھ تھی۔ نکولس نے بچپن میں ساکر، بیس بال اور بھی بہت مختلف کھیل کھیلے ہیں، لیکن گولف ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل تھا۔ جیک کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں وہ کام کرنا چاہیے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ اس سے بہتر میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ جیک 1962 میں 22 سال کی عمر میں پروفیشنل گولفر بن گیا اور اپنی پہلی جیت آرنولڈ پالمر کو US چیمپئن شپ میں ہرا کر حاصل کی۔ جیک نکولس نے اپنے 44 سالہ تقریباً آدھی صدی جتنے لمبے کیریئر میں 117 پروفیشنل ٹورنامنٹ جیتے۔ جیک نکولس کو گولف کی دنیا کا آئیکن مانا جاتا ہے۔ چیس کا عظیم ترین کھلاڑی۔
گیری کاسپیروف کو شطرنج کا سب سے عظیم ترین کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ گیری کاسپیروف 1986 سے 2005 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک اپنے 19 سال کے کیریئر میں 18 سال چیمپئن رہے۔ گیری کاسپیروف ایک انتہائی ذہین آدمی اور شطرنج کا بہترین پلیئر ہے۔ اس کی ذہانت کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ اس نے IBM کے سپر کمپیوٹر ڈیپ بلو کو شطرنج کے مقابلے میں شکست دی ہے اور یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ پایا ہے۔ لیکن اسٹینڈرڈ ٹائم کنٹرول کی وجہ سے ٹیکنیکلی اس کو شکست ہوئی، کیونکہ اس نے سوچنے میں کمپیوٹر سے زیادہ ٹائم لیا، اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان ہے نہ کہ مشین، جس کے اندر ہر قسم کی کمانڈز پہلے سے سیو ہوتی ہیں۔ گیری اپنے زمانے کا ناقابل شکست آدمی اور شطرنج کا اصل بادشاہ ہے۔ فٹ بال کا عظیم ترین کھلاڑی۔ آج کل کے دور میں جب ٹیکنالوجی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، ہم میں سے ہر دوسرا شخص ویڈیو گیم کا شوقین ہے۔ یہ گیمز کوڈز، کمانڈز اور بلٹ ان ایکشنز پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب پہلے فٹ بال کھیلا کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ویڈیو گیم چل رہا ہے اور ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے۔ پہلے کو فٹ بال پہ انتہا سے بھی زیادہ عبور حاصل تھا اور اس کو ڈوجنگ کے اندر کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے پاس ڈوجنگ ٹرکس کا خزانہ موجود تھا کہ جب بھی کوئی پلیئر اس سے بال چھیننے کی کوشش کرتا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بال کہاں سے نکل گئی، اور وہ اسی طرح ہر بار نیا ڈاج دیا کرتا تھا۔ پہلے کے کچھ ڈاجز اور شاٹس تو ایسے بھی ہیں جن کو پہلی بار میں سمجھنا مشکل ہے اور ریوائنڈ کر کے واپس دیکھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ میچ کے دوران بس فٹ بال اس کے پیروں تک پہنچنے کی دیر ہوتی تھی، اس کے بعد پہلے کے پیروں سے فٹ بال ایسے چپک جاتی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چپکتا ہے، اور جب تک چپکی رہتی تھی جب تک وہ گول نہ کر دیتا۔ پہلے نے اپنے کیریئر میں 1363 میچز کھیلے اور 1281 گولز کیے۔ ایک لمسم اندازہ کیا جائے تو پہلے نے اپنے کیریئر کے ہر میچ میں ایک گول کیا، اور یہ ریکارڈ ابھی تک کوئی نہیں توڑ پایا ہے، اور شاید اس صدی میں ٹوٹ بھی نہ پائے۔ اس کھیل میں اس کی مہارت اتنی زیادہ تھی کہ جب ایک میچ میں اس نے گول سکور کرنے کے لیے بال کو کک ماری لیکن بال پول سے جا ٹکرائی۔ دیکھا جائے تو ایک عام سی بات ہے، فٹ بال میں اکثر گول مارنے کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات پہلے کی مہارت کو زیب نہیں دیتی تھی، کیونکہ جب بھی پہلے گول کی طرف بال مارتا تھا تو گول کرنے کے لیے مارتا تھا اور یہ کنفرم بات تھی کہ گول ہوگا۔ لہٰذا اس نے ریفری کو چیلنج کیا کہ گول اپنی اصل جگہ پر نہیں یا اسٹینڈرڈ سائز کا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے مطالبے کو سنا گیا اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ گول اپنی صحیح جگہ سے تھوڑا ہٹ کر فکس ہوا تھا، اور پہلے کی بات صحیح ثابت ہوئی اور اس کا وہ گول مان لیا گیا۔ اور اس آخری لیجنڈ کی کارناموں کے ساتھ ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی شخصیت کے اوپر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ جانتے ہیں اب کرنا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔